اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما۔ تمہارا رب ہی ہے جو تمہارے لیے کشتی جاری کرتا ہے سمندر میں تاکہ تم اس کا فضل، اس کا رزق تلاش کر سکو۔ بے شک وہ تم پر بہت ہی مہربان ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک بہت بڑی نشانی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ سمندر میں کشتی کس طرح چلتی ہے۔ اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پانی میں ایسا سسٹم بنایا ہے کہ جس سسٹم کی وجہ سے وہ چیز تیرتی ہے۔ جیسے خشکی میں ہے ویسے سمندر میں موبلٹی سسٹم جس کو کہتے ہیں کہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں، حرکت کر سکتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ آج کا دور تو ٹیکنالوجی اور مشینی دور ہے۔ اس زمانے میں سفر کا انحصار بہت کچھ ہواؤں پر ہوتا تھا۔ آدمی کا سفر ممکن اس صورت میں ہوتا تھا جب ہوائیں موافق ہوں۔ مخالف ہوا ہوتی تھی تو کشتیاں لنگر انداز ہو جاتی تھی، رک جاتی تھی۔ جب موافق ہوا ہوتی تھی تب وہ چلتی تھی۔ سلیمان علیہ السلام تنہا وہ شخص تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم بخشا جس کی بنیاد پر اپنے دور کے وہ سب سے بڑے سپر پاور بن گئے، اور بحریہ کے اعتبار سے ان کی جو فوج تھی وہ سب سے زیادہ طاقتور تھی۔ جیسے بری فوج میں داؤد علیہ السلام کی فوج تھی، ویسے بحری فوج میں سلیمان علیہ السلام کی فوج بہت ہی طاقتور تھی۔ اپنے زمانے میں وہ سپر پاور تھی۔ تو وہ جو علم اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشا تھا، اس علم کے مطابق ہواؤں کو جیسے انہوں نے تسخیر کر لیا ہو، اس کو اپنے قابو میں کر لیا ہو، ایسا وہ اس کو استعمال کرتے تھے جیسے ہوا ان کی مرضی کے مطابق چلتی ہو، ہے نا۔ لیکن ایسا تھا نہیں، مرضی سے تو اللہ تعالیٰ ہی کی وہ چلتی تھی، لیکن جو علم اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشا تھا اس علم کے مطابق ہواؤں کو وہ اس طرح کنٹرول کر کے اپنے موافق وہ استعمال کرتے تھے کہ چاہے وہ کسی بھی سمت کی ہوا چل رہی ہو اور کتنی ہی تیز اور تند چل رہی ہو، لیکن ان کے سفر پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، ان کا سفر جاری رہتا تھا، ہے نا۔ غدوا شہروں و رواء شہر جس کا ذکر کیا گیا ہے، تو وہ اس طرح سے ان کا سفر جاری رہتا۔ یہ ان کا علم تھا، اللہ تعالیٰ نے جو بخشا تھا اس علم کے مطابق۔ تو اس زمانے میں گویا کشتیاں چلتی تھی اللہ تعالیٰ کے ان ہواؤں کے نتیجے میں کہ جب وہ موافق بناتا تھا تو وہ ہوا چلتی تھی، تو سفر آسان ہوتا تھا۔ مخالف ہوتی تھی تو عام طور پر لوگ لگن انداز ہو جاتے تھے، رک جاتے تھے۔ جب موافق ہوتی تب چلتے تھے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر، یہ تمہارا رب ہی ہے کہ جو تمہارے لیے کشتیاں جاری رواں کرتا ہے، ہانک کے لے جاتا ہے۔ اصل اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یزجی کے معنی ہانکنا، ہانک کے لے جانا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ ہی کشتی کو رواں کرتا ہے، جاری کرتا ہے، لے جاتا ہے سمندر میں۔ اس کی مرضی کے بغیر کوئی سفر نہیں کر سکتا۔ لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کر سکو۔ اس کا فضل گویا تجارت کر کے آدمی جو روزی کماتا ہے، پھر اس سمندر میں بہت کچھ وہ غواصی کر کے موتی اور مونگے اور بہت ساری مچھلیاں جن کو نکال کر کے وہ مختلف چیزوں کے لیے استعمال کرتا ہے۔ انہ کان بکم رحیمہ، کہ بے شک تمہارا رب تم پر بہت ہی مہربان ہے۔ یہ سمندر اور خشکی دونوں میں تمہارے لیے یہ سارے
آسائش کے سامان، راحت کے سامان، زندگی گزارنے کے سامان بنا دیے، پیدا کیے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُم مِّنَ الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ اب یہ انسان کی ایک نفسیاتی کمزوری کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ جب وہ مصیبت میں پھنستا ہے تو اسے صرف خدا یاد آتا ہے۔ جتنے دیوی دیوتا ہوتے ہیں سب ذہن سے ہوا ہو جاتے ہیں، کوئی ذہن میں نہیں آتا۔ گویا دل یقینی طور پر قبول کر لیتا ہے کہ جتنے معبود ہم بنا رکھے ہیں یہ اس مصیبت سے ہم کو کوئی نجات نہیں دلا سکتا سوائے اس اللہ کی ذات کی۔ گویا یہ جو دل کی اصل پکار ہے یہ اس وقت سامنے آتی ہے جب انسان مصیبت میں پھنستا ہے۔ لیکن جب وہ عائش کی زندگی میں ہوتا ہے، سکون و راحت میں ہوتا ہے، تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے وہ دوسروں کا شکر ادا کرنے لگتا ہے، دوسروں کی عبادت اور پرستش کرنے لگتا ہے، دوسروں کی پوجا کرنے لگتا ہے، یہ کریڈٹ دوسروں کو دے دیتا ہے۔ اسی کمزوری کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا، اور مشرکین مکہ کو بھی کہ دیکھو تم عیش و عشرت میں ہو تو تمہارے لات اور منات اور عزا نہ جانے کتنے بت ہیں، ہر قبیلہ اور ہر خاندان اور ہر گھر کا الگ الگ بت بنا ہوا ہے، لیکن تم ہی بتاؤ کہ جب تم سمندر میں کشتی میں سفر کرتے ہو اور سمندر میں جب کسی طوفان میں کشتی گھر جاتی ہے تو بتاؤ کوئی یاد آتا ہے سوائے خدا کے؟ تو جو اس مصیبت میں یاد آتا ہے، جو تمہارے دل کی پکار ہوتی ہے، دیکھو اصل خدا وہی ہے۔ اگر مصیبت سے تم کو نجات دلا سکتا ہے وہی، تو عیش و آرام میں وہی شکر کا حقدار بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو انسان کی کمزوری یہ ہے کہ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، جب تم کو سمندر میں کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، تو اس کو چھوڑ کے جو تم جس کو بھی پکارتے ہو وہ غائب ہو جاتا ہے، تمہارے ذہن سے اوجھل ہو جاتا ہے، ہوا ہو جاتا ہے، تمہارا ذہن اس کی طرف نہیں جاتا کہ اس مصیبت سے وہ نجات دلائے۔ فَلَمَّا نَجَّاكُم مِّنَ الْبَرِّ، پھر جب ہم تم کو اس مصیبت سے نجات دے کر کے خشکی میں اتار دیتے ہیں، تم پھر تم اعراض کرنا شروع کر دیتے ہو۔ مصیبت ٹلی نہیں کہ پھر پرانی روش پر آ گئے، پھر وہی سابقہ پرانے دیوی دیوتاؤں کی طرف رک کر کے انہی کی پوجا ہونے لگی، انہی کی عبادت ہونے لگی، انہی کے سامنے پیشانی خم ہونے لگی، انہی سے دست سوال ہونے لگا، گویا پھر اللہ تعالیٰ کو بھول گئے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت ہی ناشکرا ہے۔ یہ انسان کون؟ انسان سے مراد عام انسان نہیں، یہی مشرکین مکہ، یہی وہ لوگ کہ جو بت پرستی میں شرک میں مبتلا ہیں، مصیبت میں تو اللہ یاد آتا ہے ان کو، اور آرام کی اور راحت کی زندگی میں یہ دیوی دیوتاؤں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ انسان سے مراد یہی ہے۔ تو وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان جو ہے بہت ہی ناشکرا ہے، بہت ہی ناشکرا ہے۔ یہ ساری نوازشات تو اللہ تعالیٰ کی ہے سے اسے حاصل ہوتی ہیں، اور شکر وہ کسی اور کا ادا کرتا ہے، کریڈٹ کسی اور کو دیتا ہے۔ بنائے کوئی اور لکھ دے اس میں میڈ ان فلاں، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسَفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا، جب تم مصیبت سے نجات پا جاتے ہو تو پھر جو پرانی روش پہ آ جاتے ہو تو کیا سمجھتے ہو؟ کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو پھر نہیں مصیبت میں ڈال سکتا؟ یا تم جہاں ہو وہیں تم پر مصیبت نہیں مسلط کر سکتا؟ تم کو زمین میں وہیں نہیں دھسا سکتا؟ سمندر کی موجوں سے اگر اس نے نکال لیا ہے اور تم کو خشکی میں لا کھڑا کیا ہے تو کیا سمجھتے ہو؟ خشکی میں تم اس کی گرفت سے اس کے مواخذے سے محفوظ و مامون ہو؟
وہ خشکی میں تم کو زمین میں دھسا نہیں سکتا، تم کو پکڑنا چاہے تو تم بھاگ سکتے ہو اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افامنتم ان یخسف بکم جانب البر، کیا تم اس بات سے مطمئن ہو کہ وہ تم کو خشکی میں دھسا دے، او یرسل علیکم حاصبا، یا تم پر باد تند مسلط کر دے۔ حاصب کس کو کہتے ہیں؟ حاصب ایسی ہوا کو کہتے ہیں جو کنکریوں کو اڑانے والی ہو، اتنی تیز چلتی ہو کہ چھوٹے چھوٹے سنگریزے بھی اڑنے لگیں، ایسی یہی حاصب اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا تھا جو قوم لوط پر، جو سنگریزیں جس کے ذریعے سے ان پہ برسایا تھا سنگریزوں کو۔ تو یرسل علیکم حاصبا، یا وہ تم پر باد تند مسلط کر دے، ثم لا تجد لکم وکیلا، پھر تم اپنے لیے کوئی یار و مددگار نہیں پاؤ گے، تمہیں اس کی اس مصیبت سے کوئی نجات دلانے والا نہیں ہوگا۔ اگر وہ تم کو زمین میں دھسانا چاہے یا تم کو باد تند میں باد تند تم پر بھیج کے تم کو تباہ کرنا چاہے تو کوئی تم کو اس سے نجات دلانے والا نہیں ہوگا۔ ثم لا تجد لکم وکیلا، پھر تم اپنے لیے کوئی یار و مددگار نہیں پاؤ گے۔ ام امنتم ان یعیدکم فی اتارۃ اخری فیرسل علیکم قاصفا من الریح فیغرقکم بما کفرتم ثم لا تجد لکم علینا بہ تبیعا، کیا تم اس بات سے مطمئن ہو کہ وہ تم کو اس میں دوبارہ لوٹائے؟ فیرسل علیکم قاصفا من الریح، پھر وہ تم پر باد صرصر مسلط کر دے۔ قاصف بالکل اسی طرح کی ہوا جیسے حاصب کا استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے۔ فیغرقکم بما کفرتم، تو تمہاری ناشکری نافرمانی کے نتیجے میں وہ تم کو غرق کر دے سمندر میں۔ ثم لا تجد لکم علینا بہ تبیعا، پھر تم اس میں ہمارے خلاف کسی کو یار کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ ہمارے اس فیصلے سے کہ ہم نے اگر غرق کا فیصلہ کر لیا تم کو، تو تم کو کوئی نجات نہیں دلا سکے گا، تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ سمندر میں ام امنتم ان یعیدکم فیہا تارۃ اخری، کیا تم اس بات سے مطمئن ہو کہ وہ تم کو دوبارہ سمندر میں لے جائے؟ ایک بات نجات دے دی اور تم اس کے بعد مطمئن ہو گئے، اس کو چھوڑ دیا، اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے پھر دیوی دیوتاؤں کے چکر میں پڑ گئے کہ کیا تم کو دوبارہ سفر نہیں کرنا ہے سمندر میں؟ تم کو دوبارہ لوٹائے سمندر میں تارۃ اخری اور پھر اسی مصیبت میں گرفتار کر دے، بتاؤ کون مدد کرے گا؟ کیا گارنٹی ہے کہ اب تم دوبارہ مصیبت کسی طوفان باد تند میں یا بحری طوفان میں نہیں پھنسو گے؟ اس کی کیا گارنٹی؟ کیا تم کو دوبارہ اللہ تعالیٰ لوٹائے اسی سمندر میں اور اسی طرح کے طوفان تم پر مسلط کر دے؟ فیرسل علیکم قاصفا من الریح فیغرقکم بما کفرتم، تو تمہاری ناشکری کے نتیجے میں تم کو غرق کر دے۔ ثم لا تجد لکم علینا بہ تبیعا، تو تم ہمارے خلاف اس میں کسی کو مددگار نہیں پاؤ گے، کوئی تمہاری مدد کرنے کے لیے نہیں آ سکتا، تم کو کوئی بچا نہیں سکے گا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اب دیکھیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنے اعزازات سے نوازا ہے اور کتنی اس کی تکریم کی ہے۔ اس کی مخلوقات بے شمار ہیں، ان تمام مخلوقات میں انسان شاہکار ہے۔ اپنی تمام خصوصیات میں اگر موازنہ کیا جائے تو انسان کے اندر جو خصوصیات ہیں، جو صلاحیتیں ہیں، وہ سب پر بھاری ہیں۔ ہر پہلو سے اپنی ساخت کے اعتبار سے نہایت ہی معتدل،
اپنے یعنی رنگ روپ اور ڈھانچے میں، اپنے عقل و شعور اور فہم میں سب سے بالا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی گزارنے، اس کے کھانے پینے کا جو اہتمام کیا ہے وہ نہایت ہی اعلیٰ درجے کا۔ کتنی مخلوقات ہیں آپ دیکھیے کہ جن کی زندگی کیچڑوں میں ہوتی ہے، جی کیچڑوں میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ سطح ارض پر چلنے والے دوڑنے والے کتنے جانور ہیں، ان کی خوراک ان کی غذا کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جن کو آپ ہاتھ لگانا گوار نہ کریں گے وہی ان کی مرغوب غذا ہوتی ہے، جس سے آپ کو تنفر ہوگا وہی ان کی بہترین جگہ ہوگی، ہے کہ نہیں؟ جو آپ کے لیے وحشت کی جگہ ہوگی وہی ان کی آرام کی جگہ ہے۔ ہر اعتبار سے جس پہلو سے بھی دیکھا جائے، تمام اپنی مخلوقات پر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہر پہلو سے اعزاز بخشا ہے، اس کی تکریم کی ہے۔ اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے اتنے اہتمام سے اتنے اعزازات بخشے ہیں اور ساری دنیا کی مخلوقات کو اور زمین سے لے کے آسمان تک کی جتنی چیزیں ہیں سب کو جس کی خدمت میں لگا دیا ہو، جس خدا نے اس کو حق پہنچتا ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کا احسان مانا جائے، اسی کی عبادت اطاعت کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت بخشی ہے، جو اعزاز بخشا ہے، اس کی طرف توجہ دلا کے گویا یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ وہی تمہاری عبادت اطاعت کا حقدار ہے، اس کو کیوں بھول جاتے ہو؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو بہت ہی مکرم و معزز بنایا، اس کی بڑی تکریم کی ہے۔ وَحَمَلْنَاهُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے اس کو سمندر اور خشکی میں اسے سواری بخشی ہے، عنایت کیا ہے۔ سمندر میں چلنے کے لیے کشتیاں بنائیں اور خشکی میں چلنے کے لیے گھوڑا بنایا، اونٹ بنایا، ہاتھی بنائے، گدھا بنایا، خچر بنایا، جس میں وہ سواری کر سکے، اور علاقے کے اعتبار سے اس کی ضروریات کے اعتبار سے اس کی سواری بنائی۔ تپتے ہوئے صحراؤں میں عرب کے سوائے اونٹ کے کوئی دوسرا جانور سفر نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیے کہ اس کا پیر جو ہوتا ہے، اس کی سم کیسی بنائی اللہ تعالیٰ نے، گدا۔ اگر گھوڑا کو دوڑنا ہو نہیں دوڑ پائے گا، بہت اگر محنت کرے گا 1-8 کلومیٹر جا کے ہانپ کے بیٹھ جائے گا، کیونکہ اس کی سم گول ہوتی ہے اس طرح سے، اور وہ بالوں میں ریت میں گھسے گی، اس کی اسپیڈ ہی نہیں بنے گی، زور بہت لگانا پڑے گا، ہے نا۔ لیکن اس ریگستان میں چلنے کے لیے اونٹ کو بنایا۔ اونٹ جیسا جانور جو نہایت ہی حلیم و بردبار ہوتا ہے، بہت ساری سختیوں کو وہ جھیل لیتا ہے، اور اس کی مرغوب غذا کیا بنائی؟ جو ریگستانوں میں عام طور پر جو چیز پیدا ہوتی ہے، جو پودا پیدا ہوتا ہے، وہ خاردار جھاڑیاں، اس کو ببول کی پتی اور ببول وہ سب سے مرغوب ہے، اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں ہی پیدا ہوتی ہیں ریگستان میں۔ کوئی آپ کو آم کا اور جامن کا درخت نہیں ملے گا، نیم کا درخت نہیں ملے گا۔ انہی جھاڑیوں کو وہ کھا کے اس تپتے ہوئے صحراؤں میں سفر کرتا ہے، اور آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کے اندر پانی اسٹور کرنے کے لیے 2 ٹنکی بنائی ہے۔ ایک ٹنکی وہ پیتا ہے ایک بار پانی، تو ایک تو ٹنکی سے پانی اس کے جسم میں جذب ہوتا ہے، ایک ٹنکی میں ریزرو رہتا ہے جو ایمرجنسی میں اس کو استعمال کرتا ہے۔ تپتے ہوئے صحراؤں میں اگر سفر لمبا ہو گیا، پانی نہیں مل رہا ہے، تو ریزرو ٹنکی سے پانی استعمال کر کے وہ چلتا رہتا ہے، اپنی پیاس بجھاتا رہتا ہے۔
یہ اس صحراؤں میں چلنے کا جو سفر کرنے کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یہ بتائیے کہ کتنا بڑا اس کا احسان ہے کہ وقت ضرورت کے مطابق، حالات کے مطابق جانور پیدا کیے۔ پتھریلا علاقہ جہاں ہوتا ہے، جہاں جو پتھر ہوتے ہیں، سنگریزے ہوتے ہیں، جس پہ چلنا مشکل ہوتا ہے، وہاں سب سے بہترین راستہ وہ گھوڑے کا ہوتا ہے۔ وہی پتھریلے علاقے پر اگر اس کو دوڑنا ہو، بہت اسپیڈ سے دوڑتا ہے۔ ایسی جگہوں پر گھوڑا آپ استعمال کریں۔ گدھا ایسا جانور ہے کہ مت پوچھیے۔ گدھوں میں سب سے بڑا فلسفی اور مفکر گدھا ہوتا ہے۔ گدھا بہت بڑا مفکر ہوتا ہے اور اس کو دنیا مافیا سے کچھ خبر نہیں ہوتی۔ کئی بار میں نے آتے جاتے ریلوے اسٹیشن کے پاس دیکھا مونی لال کا گدھا باندھا ہوتا ہے، جو یہاں کپڑا وپڑا دھل کے لے آتا۔ مئی کا مہینہ ہے، سخت گرمی ہے، تپ رہی ہے، لوگ جل رہے ہیں، اور وہ غور فکر میں بالکل غرق ہیں، آنکھ بند کیے اسی دھوپ میں کھڑے ہیں، ذرا بھی ہلتی نہیں، کچھ احساس ہی نہیں جیسی گرمی۔ کس غور فکر میں، کون سا اعلیٰ خیال ان کے دماغ میں آ گیا ہے کہ سوچ میں ہے۔ یہ نہیں کہ بغل میں سایہ ہے چلے جائیں، کیونکہ خیال کا سلسلہ ٹوٹ جائے گا، ایسا لگتا ہے۔ اس گدھے کا حال یہ ہے کہ ایک بار صرف آپ راستہ دکھا دیجئے، اس کے پیٹھ پر چاہے وہ کنکریٹ ہو، یعنی گٹی ہو، بالو ہو، اور کیا نام ہے آپ کے اینٹ ہو، لاد کر کے پتلی پتلی گلیوں میں لوگ لے جاتے ہیں، اسی سے جہاں گاڑی لے جاتی ہے، لاد کر کے ایک بار آپ اس کو لے جا کے راستہ دکھا دیجیے۔ یہاں آپ لوڈ کر کے ایک ڈنڈا ماریے اس کو، وہ مڑے گا اور سیدھے جہاں گرانا وہاں لے جا کے کھڑا ہو جائے گا۔ کھڑا ہو جائے گا تو نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ کھڑا رہے گا، پیٹھ پہ لوڈ لیے، کچھ نہیں کرے گا، اور گھوڑا ہوگا تو الٹ پلٹ کے اس کو گرا بھی سکتا ہے، لیکن وہ کھڑا رہے گا۔ وہاں اتار کے اس کے پوٹ پہ ڈال دیتے ہیں وہ جولی، لے آ کے یہاں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس طرح کا جانور جو ہماری خدمت پر اللہ تعالیٰ نے لگا دیا، ہاتھی جیسا عظیم الجثہ جانور، اس کو بھی کنٹرول کر کے ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَحَمَلْنَاهُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے ان کو سمندر میں اور خشکی میں سواریاں عطا کی، ہم نے اس کو سوار کیا، مطلب ہم نے اس کو سواری دی، اس کو سوار کرتا ہے۔ وَرَزَقْنَاهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے اس کو پاکیزہ رزق عطا کیا۔ من الطیبات، جتنی اللہ تعالیٰ کی، جتنے جو پروڈکٹ ہے، جتنی بھی چیز پیدا کر رہا ہے، اس میں سب سے اعلیٰ کوالٹی جو ہوتی ہے وہ انسان کے لیے، وہ انسان کھاتا ہے۔ کیلا آپ چھلکا نکال دیتے ہیں اور اس کا جو گودا ہوتا ہے وہ آپ کھاتے ہیں، چھلکا جانور کھاتا ہے کہ نہیں؟ آپ وہ کیا کہتے ہیں، اسی طرح کے وہ ہے، کیا نام ہے، ناریل، اس کو توڑتے ہیں اور اس کی جو اندر وہ چیزیں ہوتی ہیں، چاہے وہ بادام کی ہو، چاہے وہ ناریل کی ہو، جو مغزیات ہیں وہ آپ کھاتے ہیں۔ اخروٹ ہے اس طرح کے جتنے ہیں، وہ اس میں آپ دیکھیے کہ کیسی زبردست پیکنگ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، پیکنگ کر کے تب آپ کو دیتا ہے کھانے کے لیے۔ گیہوں ہے، گیہوں 3 تہ اس کو ملفوف کرتا ہے، اس کو چھلیں گے تو 3-4 تہ کے بعد وہ اندر بند ملے گا، اس کو نکال کر کے آپ کھاتے ہیں، اور بھوسا جانور کھاتا ہے نا۔ موسمی کا عرق آپ چوستے ہیں اور اس کے جو کھجا ہوتا ہے وہ جانور کھاتا ہے۔ یعنی کھانے کی جتنی چیزیں ہیں، آپ دیکھیے کہ سیب آپ کھاتے ہیں، اس کے اندر کی جو کاٹ پیٹ کے جو خراب حصہ ہوتا ہے وہ پھینکتے ہیں، اور جو اس کا عمدہ حصہ ہوتا ہے وہ آپ کھاتے ہیں۔ بعض جو آپ کاٹ کے پھینکتے ہیں وہ جانور کھاتا ہے۔ تو جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا کیے کھانے کی، وہ نہایت اعلیٰ کوالٹی جو ہے اس کی وہ انسان کھاتا ہے،
اور اس کی جو بائی پروڈکٹ ہے وہ جانور کھاتے ہے نا. تو یہ من الطیبات نہایت پاکیزہ. اور دوسرے جانور کو آپ دیکھیے کہ کیسے کیسے گھاس چرتے ہیں، نہ جانے اور کیا کیا کھاتے ہیں، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے عمدہ چیزیں دی. اور ایسے نہیں دیا، کہتے ہیں نا کہ ہاتھی کا ظرف جو ہے بہت بڑا ہوتا ہے. ہاتھی کا ظرف اور کتے کے ظرف میں فرق ہوتا ہے. آپ نے کلیلہ میں پڑھا ہوگا. ہاتھی اعلیٰ ظرف ہے اور کتا نہایت ہی کم ظرف ہے. کتا کو آپ ہڈی چوس کر کے اس کو ماریے اور اس کو لگے گی، پے پے کرے گا، پھر اسی ہڈی کو چوسے گا. لیکن اگر کوئی روٹی، موٹی روٹی ہاتھی کو کھلانے کے لیے آپ نے تیار کیا ہے اور اس کے سامنے ایسے پھینک دیا تو وہ اس کو مڑ کے دیکھے گا بھی نہیں، اس کو نہیں کھائے گا جب تک آپ اس کو توڑ کے اس کے منہ میں نہ ڈالیں. یہ اس کا ظرف ہے. نہایت اہتمام سے جب آپ اس کو کھلائیں گے تو وہ کھائے گا، اور کتا کو ماریں گے تب بھی وہ دم ہلائے گا اور اس کے بعد وہ کھائے گا، اسی ہڈی کو چوسے گا. دونوں کے ظرف میں فرق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو کچھ دیا ہے وہ جیسے تیسے پھینک کے نہیں دیا ہے، نہایت اہتمام سے پیک کر کے دیا ہے. کسی کو آپ گفٹ دیں کوئی چیز اور ایسے ہی پکڑا دیں تو یہ اچھا نہیں لگے گا، وہ اپنی توہین سمجھے گا. کتاب ایسے لے، کتاب لے لے، کیا ہوا یہ آپ نے اس کی توہین کی. جس قدردانی میں وہ کتاب دے رہے گویا اس کی تحقیر ہوئی. لیکن اسی کو اہتمام سے باقاعدہ پیک کر کے اور کسی مجلس کو منعقد کر کے کسی خاص موقع پر کسی شخصیت کے دست مبارک سے اس کو اہتمام سے دیا جائے تو یہ اعزاز بخشی ہو ہے نا. اللہ تعالیٰ ایسے ہی تمام کھانے پینے کی غذا جتنی ہے اس کو جو دیتا ہے نہایت عمدہ پیکنگ کے ساتھ دیتا ہے، اور اس پیکنگ سے آپ اہتمام سے پھول نکالتے ہیں اور اس کے بعد کھاتے ہیں. اخروٹ ہے، بادام ہے، چلغوزہ ہے نا، ڈرائی فروٹس میں. اور پھر آپ دیکھیے کہ گیہوں ہے، اس طرح کے جو آپ دھان ہے، کیسا وہ پیک ہوتا ہے. اس کی پیکنگ سے آپ اس کو نکال کے صاف کر کے تب آپ کھاتے ہیں، ایسی پیکنگ ہوتی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے ان کو پاکیزہ رزق عطا کیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور جتنی مخلوقات ہیں ان میں سے بیشتر ہم نے بیشتر مخلوقات پر اس کو فضیلت بخشی. ان میں سے بیشتر پر فضیلت بخشی. انسان کا مقام بسا اوقات تو سب سے اعلیٰ ہے، وہ فرشتوں سے بھی بلند ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ صاحب فرشتے بہرحال وہ کروبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حضور رہتے ہیں اور تسبیح و تقدیس میں لگے ہوتے ہیں، ان کا مقام بلند ہے. لیکن انسان اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے عمل سے ان سے بھی اعلیٰ مقام حاصل کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بلا کے جو مقام بخشا وہ مقام فرشتوں کو بھی حاصل نہیں ہے. تو فضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، ہم نے ان کو بیشتر اپنے مخلوقات پر فضیلت بخشی ہے. تو اتنے اہتمام سے جو اس کو اعزاز بخشا، کھانے پینے کا جو بہترین اعلیٰ درجے کا اہتمام کیا ہے اور اس کو یہ اعلیٰ مقام عطا کیا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے اس خالق و مالک کو پہچانے اور اس کا شکر ادا کرے، اس کا احسان مانے، اس کی عبادت کرے. نہ یہ کہ اس کو چھوڑ کے اپنے خود ساختہ جن کا کوئی وجود نہیں ان کو معبود بنائے اور اس کے سامنے پیشانی خم کرے، اس کا احسان مانے، کریڈٹ اس کو دے. یہ اس کی انتہائی ناشکری، نافرمانی اور بلکہ غداری، بے وفائی اور سرکشی اور بغاوت کے مترادف ہے.
فرمایا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ تو گویا جو اللہ تعالیٰ کا آپ شکر ادا کرنا چاہیے اور نہیں شکر ادا کرتے، اور جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، دونوں کے ساتھ معاملہ ایک دن وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ الگ الگ دونوں کے ساتھ پھر معاملہ کرے گا۔ دنیا میں تو تمام انسانوں کو یکساں طور پر بخشا ہے، ان کے ساتھ نوازشات کا معاملہ کیا ہے، لیکن آخرت میں یاد کرو تم نافرمانی کر کے، ناشکری کر کے، اللہ تعالیٰ کے ناقدری کر کے اس کے نعمتوں کی بچ نہیں سکو گے۔ یاد کرو اس دن کو جس دن ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر جماعت کو ان کے اماموں کے ساتھ، اس کے قائدین کے ساتھ ہم ان کو بلائیں گے، پکاریں گے، یعنی ان کو جمع کریں گے۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، تو جو لوگ کہ وہ لوگ کہ جن کے نامہ اعمال کو ان کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فاولئک یقرؤون کتابہم، یہی وہ لوگ ہوں گے کہ جو خوش خوش اپنے نامہ اعمال کو پڑھیں گے۔ یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا، اور ان کی ذرہ برابر بھی حق تلفی نہیں ہوگی۔ فتیل کس کو کہتے ہیں؟ فتیل جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، فتیل جو کھجور کے گٹھلی کے جو بیچ میں پتلا سا ہوتا ہے، اس کی یہ گویا تعبیر ہے کہ ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا۔ اگر کوئی اس کا شکر گزار بندہ ہے تو اس کی ہر نیکی کا پورا بھرپور طور پر اللہ تعالیٰ صلہ دے گا۔ اسی کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ جس کے نامہ اعمال یہاں ذکر نہیں کیا، لیکن وہ انڈرسٹوڈ ہے، سمجھا جا رہا ہے کہ جن کے نامہ اعمال کو ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ ان کی پھر خیریت نہیں ہوگی، ان کی پھر خیریت نہیں ہوگی، وہ سمجھ لیں گے ان کے حال بہت برا ہوگا۔ تو اس کو حذف کر کے کہ وہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب اس کے جو نیک اور صالح بندے ہیں ان کو اس طرح نوازا جائے گا، تو جو اس کے نافرمان ہیں وہ اس کے ساتھ وہ سزا کا معاملہ کرے گا۔ تو ان کے ساتھ جو صورتحال پیش آئے گی اور اس سزا کو وہ دیکھ کر کے اپنی جو صورتحال بنے گی اس کا وہ شکوہ کرے گا، کہے گا کہ وہ من کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ۔ تو جو شخص اس دنیا میں اندھا بن کے رہا ہے تو فہو فی الآخرۃ اعمیٰ، وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، واضل سبیلا، اور اس کے سامنے گویا راہیں کھو چکی ہوں گی، وہ کامیابی کے نجات کی کوئی صورت اس کے سامنے نہیں ہوگی، نجات کی راہ نہیں پا سکے گا۔ تو جو اس دنیا میں اندھا رہا، اندھا بن کر کے زندگی گزاری، اندھے بن کر کے کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو قوت فیصلہ، قوت تمیز، قوت آخذہ، قوت تجزیہ، یہ ساری جو صلاحیتیں دی ہیں جو دوسری تمام مخلوقات سے اس کو ممتاز کرتی ہیں، جو اس کو دیکھ کر کے وہ سمجھ سکتا ہے، جو ان صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتا بلکہ اندھا بن کر کے رسول کی دعوت کو ٹھکراتا ہے، قبول کرنے اس پر غور نہیں کرتا بلکہ اندھا بن کر کے اس کو ٹھکرا دیتا ہے، نہ اس کو زمین سے لے کے آسمان تک کی کائنات کی جتنی نشانیاں ہیں ان نشانیوں پر غور کرتا، نہ اس کو سجائی دیتی ہے، کیوں سجائی تو دیتی ہے، دکھائی تو دیتی ہے، لیکن بصیرت کی نگاہ اس پہ نہیں ڈالتا۔ تو دنیا میں اس کے پاس تو نگاہ ہوتی ہے لیکن بصیرت کی نگاہ سے وہ کورا ہوتا ہے، وہ بصیرت کی نگاہ اس کے نہیں ہوتی۔ یہ نگاہ جو سر کی نگاہ ہے، یہ نگاہ تو جانوروں کے پاس بھی ہوتی ہے، جانوروں کو بھی کل دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کے پاس تجزیہ کرنے کی صلاحیت، فیصلہ لینے کی صلاحیت اور قوت آخذہ جس کو کہتے ہیں وہ چیز نہیں ہوتی، دیکھتا وہ بھی ہے پر نہیں دیکھتا۔ ایسی طرح سے اندھا بن کر کے جو دنیا میں رہا کہ سر کی آنکھ تو رہی لیکن بصیرت کی آنکھ کو اس نے ضائع کر دیا، تو وہ گویا دنیا میں اندھا بن کے زندگی اس نے گزاری۔ تو فہو فی الآخرۃ اعمیٰ، تو گویا آخرت میں بھی وہ اندھا ہی ہوگا، یعنی اس اندھے کے نتیجے میں جو نتائج سامنے آئیں گے وہ اس کے سامنے ہوگا، اس کو کچھ نہیں دکھائی دے گا، اس کو کوئی راہ صراط مستقیم کو اس کو نہیں ملے گی، نجات کی کوئی صورت اس کو نہیں دکھائی دے گی، فاضل سبیلا۔
اس کے سامنے صراط مستقیم گم ہو جائے گی، اس کو وہ دکھائی نہیں۔ تو جو دنیا میں اندھا بن کے رہے گا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی اٹھایا جائے گا اپنے عملی اعتبار سے۔ گویا دنیا میں تو آنکھ اس کے پاس تھی، وہ احتجاج بھی کرے گا دوسرے کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ میں تو دنیا میں بینا تھا، یہاں مجھ کو کیوں نابینا کر دیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم نے تو جو نگاہ دی تھی ہم نے، وہ بصیرت کی نگاہ سے تم نے فائدہ نہیں بتایا بلکہ اندھے ہی بن کے زندگی گزاری۔ تو آج یہاں بھی اندھے ہوتے ہیں۔ تو یہ گویا جو اس طرح سے زندگی گزارتا ہے وہ اس کے نتائج اس طرح صورت میں آئیں گے اور بالآخر اس کے نتیجے میں وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وَإِنْ كَادُوا لِيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ صورتحال یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان کی مشرکین مکہ کی طرف سے بسا اوقات یہ پیشکش ہوئی تھی کہ جناب آپ جو ہے ذرا سا اپنی دعوت کو اس میں تھوڑی سی نرمی پیدا کر لیجئے تو ہمارے اور آپ کے درمیان اختلافات ختم ہو جائیں گے اور پھر ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ ہم کو تسلیم کر لیجئے ہم آپ کو۔ اور ہم کو تسلیم کرنے میں صرف یہ ہے کہ آپ کل کیجئے، صرف ہمارے بتوں کو برا بھلا مت کہیے، بس اتنے پر اگر آپ راضی ہو جائیں تو پھر ہمارے اور آپ کے درمیان پھر کوئی دشمنی نہیں ہوگی بلکہ آپ ہمارے دوست قرار پائیں گے۔ اتنی سی گویا پیشکش دی۔ ایک بار آپ کو معلوم ہے وہ واقعہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو طالب جب آخری اس میں تھے تو یہ ہوا کہ صاحب ابو جہل اور دوسرے لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی اب ان سے یہ ذرا سا معاملہ کر لیا جائے کیونکہ ان کے جانے کے بعد اگر ان پر کوئی ان کے بھتیجے پر کوئی سختی ہوگی تو دنیا یہی کہے گی کہ صاحب جب تک چچا موجود تھے کہ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ کچھ بال بیکا کر سکے، اب جب کوئی نہیں رہا تو ہر آدمی جو ہے تیس مار خواہ ہو گیا ہے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ کچھ سمجھوتا ہو جائے جاتے جاتے۔ تو گئے ان کے پاس اور یہ کہا کہ صاحب اپنے بھتیجے سے کہیے کہ صرف ہماری ایک بات مان لیں تو ہمارے اور ان کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور ان کو سمجھائیے کہ یہ گویا ہمارے اور ان کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ آپ کی زندگی ہی میں ختم ہو جائے تو بہتر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے جو چچا تھے ابو طالب نے بلایا اور یہ کہا کہ دیکھو یہ تمہارے قوم کے لوگ یہ تم سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ تو یہ پیشکش ہوئی کہ آپ ہماری ایک بات مان لیں تو آپ جو چاہے تو مکے اور مکے کی سرداری اگر چاہتے ہوں تو آپ کو سرداری دے دی جائے گی، آپ حکومت کریں۔ دولت چاہیے تو مکے کی ساری دولت آپ کے قدموں میں نثار ہو جائے گی، اور عرب کی کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہے وہ بھی ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کیا بات؟ کہا کہ آپ صرف جو ہے لا الہ الا اللہ سے دستبردار ہو جائیں گے، یہ مت کہیے کہ اللہ صرف ایک ہے، بس اسی سے دستبردار ہو جائیے۔ گویا ہمارے معبودوں کو بھی کچھ حق دے دیجیے، کچھ ان کا بھی حق تسلیم کر لیجیے، ہمارے آپ کے درمیان کچھ جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایک بات ہماری مان لو تو پورے عرب کی نہیں بلکہ پوری دنیا تمہارے قدموں پہ نثار ہو جائے گی۔ ابو جہل نے کہا وہ کیا؟ کہ بس کہہ دو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ وہ پیر جھٹکتے ہوئے نکل کے باہر بھاگا کہ یہی چیز تو اصل ہمارے وقت آپ کے درمیان وجہ نزاع ہے، یہی تو کل مسئلہ، یہی تو کل جھگڑا ہے۔ انہوں نے کہا ابو طالب اپنے چچا سے کہ چچا جان محترم اگر یہ ہمارے ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک ہاتھ پہ سورج بھی لے آ کے رکھ دیں اور یہ کہیں کہ آپ اس سے دستبردار ہو جائیں تو ہم اس سے دستبردار ہونے والے نہیں ہیں، چاہے ہماری جان چلی جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھتیجا مطمئن رہو، کچھ بھی ہو جائے گا تمہارا کوئی نہیں کچھ کر سکتا، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو آخر دم تک وہ ساتھ رہے
لیکن یہ ہے کہ اس طرح کی مداہنت کی کوشش آپ کے ساتھ بار بار ہوئی، کئی بار ہوئی کہ آپ کچھ تو مان لیں۔ یہ اسی کے تعلق سے یہ آیت ہے، وَإِنْ كَادُوا يَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ قریب تھا کہ وہ تم کو اس چیز سے پھیر کر کے فتنے میں مبتلا کر دیتے جو ہم نے تمہاری طرف وحی کی ہے، یعنی جو قرآن مجید ہم نے تمہاری طرف وحی کی ہے، جو اس کی ہدایات جو ہم نے وحی کی ہے، اس سے تم کو پھیر کر کے تم کو آزمائش میں مبتلا کر دیتے۔ کس لیے؟ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تم کو پھیر دیتے، اس سے دور کر دیتے، ہٹا دیتے، تاکہ تم ہمارے خلاف اس کے علاوہ چیز گڑھتے، یعنی جو اللہ تعالیٰ توحید کی تعلیم دے رہا ہے، توحید سے تم ذرا سا منحرف ہو جاتے۔ قرآن مجید تو توحید کی بات کرتا ہے اور توحید پر تم کوئی سمجھوتا کر لیتے تو یہ بہت بڑی آزمائش میں تم کو ڈالنے والے تھے، اور اگر تم ایسا کرو گے تو وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، تب وہ تم کو اپنا دوست بنا لیں گے۔ تو یہ گویا اصل تو حق اور باطل کی یہی جنگ تھی، یہی بنیاد تھی، اور اسی میں وہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مداہنت کا معاملہ کریں، کچھ سمجھوتا اسی میں ہو جائے، تب تو وہ اپنا دوست بنائیں گے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہے کہ کسی شر کی طرف مائل ہوتے کسی ذاتی مفاد یا خواہش کے نتیجے میں۔ آپ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے تجاوز کوئی بات اگر کرنا چاہتے یا ذہن میں آتی تو اس کے پیچھے بھی خیر ہوتا، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم، لگتا ہے کہ آپ ان کے پیچھے اپنے کو ہلاک کر ڈالیں گے، تو اتنی ذمہ داری آپ کو نہیں دی گئی ہے کہ آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو تباہ کر دیں، یہ اتنی ذمہ داری نہیں ہے، یا ان کے افسوس میں آپ، ان کے غم میں آپ جو ہے اپنے آپ کو مار ڈالیں، یہ ذمہ داری نہیں دی گئی ہے۔ تو اسی طرح سے یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لولا ان ثبتناک، اگر ہم تمہارے قدم کو ثابت قدم نہ رکھتے، تمہارے قدم کو جمائے نہ رکھتے، لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، تو تم کچھ نہ کچھ ان کی طرف مائل ہو جاتے۔ یہ جو مائل ہونے کا جذبہ ہے وہ بھی خیر کی بنیاد پر، اس لیے تاکہ ہم ذرا سا اگر اپنے اندر کچھ نرمی پیدا کر دیں تاکہ یہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، مان لیں، تاکہ نجات پا جائیں اس خیر کے جذبے کے تحت۔ لیکن اللہ تعالیٰ توحید کے معاملے میں اتنی بھی نرمی نہیں چاہتا، ذرہ برابر بھی اس میں کوئی لچک نہیں۔ دوسرے معاملے میں تو اللہ تعالیٰ چھوٹ دیتا ہے، تدریج کا معاملہ کرتا ہے، لیکن توحید میں آپ دیکھیں گے کہیں تدریج نہیں ہے، توحید بے لچک ہے، اور ذرا بھی اس میں کوئی مداہنت نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں ہے کہ نہیں۔ آپ دیکھیں گے سورۃ طور میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ سورۃ طور میں شاید ذکر آیا ہو کہ ایک بار آپ تلاوت کر رہے تھے، یہ روایت بیان کی جاتی ہے، گرچہ وہ روایت بہت صحیح نہیں ہوگی، کہ روایت یہ ہے کہ آپ سورۃ طور کی تلاوت کر رہے تھے، تو اس میں جب یہ آیت، اس آیت پر پہنچے کہ کیا ہے وہ آیت ہے، نہیں طور نہیں، نجم، افرأیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ ہے نا، تو مناۃ الثالثۃ الاخریٰ یہ جو بتوں کا ذکر ہے، افرأیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ، تو کہتے یہ ہیں
کہ آپ کی زبان سے یہ نکل گیا کہ وَإِنَّ الشَّفَاعَةَ لَتُرْجَى، یعنی ان کی شفاعت جو ہے وہ قبول کی جائے گی، ہے نا۔ وہ مجھے بیچ میں کچھ آیت ہے جو وہ روایت کا جو کوئی جملہ جو چھوٹ رہا ہے، مفہوم اس کا یہی ہے کہ گویا آپ کی زبان سے یہ نکل گیا، یا یعنی کہ وَإِنَّ الشَّفَاعَةَ لَتُرْجَى، کہ ان کی شفاعت جو ہے، یا وَإِنَّ الشَّفَاعَةَ لَتُرْجَى، کچھ اس طرح کے الفاظ آیا روایت کے، کہ ان کی شفاعت قابل قبول ہوگی۔ تو جتنے مشرکین تھے جب آپ رکوع میں گئے تو وہ بھی ساتھ میں رکوع میں چلے گئے اور پھر سجدہ کیا، اور یہ کہا کہ صاحب آج سے ہمارے اور ان کے درمیان اختلافات ختم ہو گئے، کیونکہ ہمارے بتوں کی بھی اہمیت کو انہوں نے تسلیم کر لیا کہ گویا آخرت میں ان کی شفاعت قابل قبول ہوگی، ہے نا۔ تو اس بنیاد پر ہوا کیا تھا کہ جو لوگ ہجرت کر کے گئے تھے حبشہ، یہاں یہ افواہ اڑ گئی کہ صاحب سمجھوتا ہو گیا، اب یعنی مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں رہا، تو بہت سارے لوگ حبشہ سے واپس آ گئے اسی بیس پر کہ اب تو کوئی جھگڑا نہیں۔ لیکن یہاں تو اس طرح کی بات تھی نا، یہ تو ان لوگوں نے اپنے طور پر اڑایا تھا، اور یہاں دیکھا تو حالات اسی طرح کے ہیں۔ پھر ان کو بعد میں ہجرت کرنی پڑی، کچھ لوگ رکے، کچھ لوگ بعد میں ہجرت کر کے مدینہ گئے۔ تو اس طرح کی چیزیں ان کے یہاں ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہ کوئی چیز ان کی تسلیم کر لیں، اور جب تسلیم کر لیں گے تو ان کو وہ اپنا دوست بنا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس جذبے کے تحت اگر ہم تمہارے قدم کو جمائے نہ رکھتے تو قریب تھا کہ تم کچھ نہ کچھ ان کی طرف مائل ہو جاتے، یعنی ان کی پیشکش کو کسی صورت میں کسی بھی درجے میں قبول کر لیتے۔ اگر ایسا ہوتا اذا لأذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات، اگر ایسا ہوتا تب تو ہم تم کو یہ ضعف الحیات و ضعف الممات جو ہے، ضعف عذاب الحیات و ضعف عذاب الممات کے مفہوم میں ہے کہ ہم تم کو دنیا کا دگنا عذاب دنیا میں بھی دیتے اور آخرت میں بھی دگنا عذاب دیتے، یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں ہم تمہارا مواخذہ کر لیتے اگر ایسا ہوتا۔ تو گویا یہ کہہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اذا لأذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات، گویا مشرکین مکہ کے آخری امید پر بھی ضرب لگائی گئی ہے کہ جو خدا رسول کی اس معمولی ہے نا مداہنت کو بھی اتنے سخت ایکشن کی بات کر رہا ہے کہ ذرا بھی اگر ان کی طرف مائل ہوئے توحید کے معاملے میں تو ہم تم کو دگنا عذاب دیں گے، تو ظاہر ہے کہ پھر ان کے یہاں کوئی دال گلنے والی نہیں، توحید کے معاملے میں کوئی سمجھوتا ممکن نہیں۔ تو گویا دراصل یہ دھمکی یعنی روئے سخن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اذا لأذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات، لیکن دراصل دھمکانا اور سنانا مشرکین مکہ کو ہے کہ دیکھو توحید کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، اور اس پر کوئی گفتگو نہیں، اس میں کوئی مداہنت نہیں ہوگی، ہر حال میں تم کو کامل توحید ماننا پڑے گا، ورنہ خدا کی ذات کے جہاں تک ماننے کے تعلق وہ تو مانتے ہی تھے۔ ان سے پوچھو کہ آسمان سے پانی کون برساتا ہے، وہ کہیں گے یقیناً اللہ، روزی کون دیتا ہے، وہ کہتے ہیں یقیناً اللہ دیتا ہے نا، ہم کو پیدا کس نے کیا، تو کہیں گے اللہ، تو اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن یہی شفاعت کا نظام، یہی شرک اور شفاعت کا نظام ہی دراصل توحید کو بے معنی کر دیتا، اس خدا کو کے وجود یا اس کے تسلیم کو بے معنی کر دیتا، اور اگر اس طرح کی مداہنت مان لی جاتی تو وہی پھر شفاعت کی بات ہوتی ہے اور مانتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذا لأذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا، تب تو ہم تم کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دگنا عذاب دیتے، پھر تم اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی مددگار نہ پاتے، ہم سے تم ہماری گرفت سے تم بچ نہیں پاتے، تم کو کوئی چھڑانے والا نہ ہو، ہے نا۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کون کھڑا ہو سکتا ہے۔ وَإِنْ كَادُوا لِيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا،
وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور قریب تھا کہ وہ تم کو من الارض سے مراد سرزمین مکہ، مکہ کی سرزمین سے قریب تھا کہ وہ تم کو استفزاز کے کیا معنی؟ اخرجو تو آگے آ ہی رہا ہے، قریب تھا کہ تم کو وہ سرزمین مکہ سے اکھاڑ دیتے، اکھاڑنے کے معنی میں بھی آتا ہے، اس کو ہے نا، خوفزدہ کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، آدمی کو خوفزدہ کر کے وہ آدمی بھاگنے پر مجبور کر دے، ہے نا۔ تو قریب تھا کہ وہ تم کو سرزمین مکہ سے اکھاڑ دیتے تاکہ وہ تم کو وہاں سے نکال دیں، تمہاری بیس کو اکھاڑ دیتے، ہے نا، تمہارے قدم کو اکھاڑ دیتے تاکہ تم کو وہاں سے یعنی مکے سے نکال دیں۔ وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور لیکن یاد رکھیں بچو لوگ کہ جب وہ نکال دے گے تم کو تو تمہارے بعد وہ پھر زیادہ دن مکے میں رہ نہیں پائیں گے سکون سے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب قوم کے درمیان سے رسول نکل جاتا ہے تو قوم عذاب کے زد میں آتی، پھر ان پہ عذاب آ جاتا ہے، پھر وہ زیادہ دن بچ کے رہ نہیں پاتے۔ تو وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، یعنی گویا تمہارے جانے کے بعد وہ زیادہ دن پھر مکے میں امن و سکون سے نہیں رہ پاتے۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد سنتنا تحویلا، سنت من قد ارسلنا کا مطلب اذکر سنت من قد ارسلنا، یاد کرو اس سنت کو جو ہم نے تم سے پہلے اپنے رسولوں کے ساتھ جاری کی، یعنی ہماری جو سنت رہی ہے تم سے پہلے دوسرے انبیاء کے ساتھ، اس کو یاد کرو۔ ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور تم ہماری سنت میں کوئی تبدیلی یا کوئی ترمیم و اضافہ نہیں پاؤ گے۔ کیا سنت رہی ہے؟ یہی سنت رہی ہے کہ جب کوئی قوم اپنے رسول کو نکال باہر کرتی ہے یا اللہ تعالیٰ وہاں سے اس کو نکال لیتا ہے تو پھر وہ قوم بچ نہیں پاتی۔ یہی سنت اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کے ساتھ بھی دہرائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، تمام انبیاء کے ساتھ اس کی سنت یکساں رہی ہے۔ تو اس طرح کے جس طرح کے الفاظ ہیں، اس سے لگتا یہ ہے کہ بہت ہی سنگین صورتحال تھی، ہجرت سے پہلے کے حالات ہیں یہ، اور بہت ہی سخت صورتحال سے آپ دو چار تھے۔ اب ایسی صورت میں ثابت قدم رہنے کے لیے اور مکے میں اپنے مشن کو جاری رکھنے کے لیے ان حالات میں کہ جب کہ آپ کے چچا ابو طالب بھی موجود نہیں تھے، دلداری کے لیے آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی نہیں تھی، تو ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ترکیب بتائی ہے کہ اس ترکیب کو استعمال کر کے آپ اپنے اندر استحکام پیدا کر سکتے ہیں اور اس مشن کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ وہ اپنے اندر استحکام اور جماؤ پیدا کرنے کی ترکیب کیا ہے؟ فرمائیے کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، نماز سے اپنے اندر طاقت اور توانائی پیدا کرو۔ نماز بہت بڑا جنریٹر ہے جو انسان کے اندر دینی، ایمانی، روحانی طاقت پیدا کرتی ہے، کیونکہ نماز اللہ تعالیٰ سے بہت بندے کو قریب کر دیتی ہے، اور نماز سے جب اللہ تعالیٰ کا انسان کو قرب حاصل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قرب کے نتیجے میں اس کے اندر ایمانی طاقت اور قوت اور حرارت پیدا ہوتی ہے، اور اس حرارت کا، اس طاقت اور قوت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سنگین صورتحال میں دیکھو نماز کا اہتمام کرو، نماز قائم کرو، لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے کے وقت سے لے کے رات کے تاریک ہونے تک، اور وقرآن الفجر، اور بالخصوص فجر کے میں قرآن مجید کی تلاوت کا، یعنی فجر میں قرآن پڑھنے کا،
یہ اس کا اہتمام کرو، کیونکہ ان قرآن الفجر کان مشہودہ، کیونکہ فجر میں قرآن مجید کا پڑھنا یہ گویا کان مشہودہ، یہ بہت ہی حضوری کا ہوتا ہے۔ آدمی جب سو کے اٹھتا ہے بالکل فریش ہوتا ہے، دماغ بالکل سکون میں ہوتا ہے، ٹینشن فری ہوتا ہے، پھر جو پڑھتا ہے تو بڑی یکسوئی ہوتی ہے اور بہت ہی سکون اور راحت محسوس ہوتا ہے۔ تو ان قرآن الفجر کان مشہودہ، گویا فجر میں قرآن پڑھنا یہ بہت ہی حضوری کا وقت ہوتا ہے، بڑی حضوری کی چیز ہوتی ہے، یعنی اس میں آدمی کے اندر بڑا خشوع اور خضوع اور استحضار پیدا ہوتا ہے، اس لیے اس کا اہتمام کرو۔ تو نماز کے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا لدلوک الشمس، شمس کے سورج کے ڈھلنے کے وقت سے لے کے رات کے تاریک ہونے تک۔ اب دیکھیے اس میں دلوک شمس جو ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے، دلوک شمس 3 ہوتا ہے، سورج 3 بار ڈھلتا ہے، ایک نصف النہار جب ہوتا ہے اور ڈھلتا ہے جس کو ہم زوال کا وقت کہتے ہیں، دوسرا جو ہے عصر کے وقت ڈھلتا ہے جس کو ہم مرالعین کہتے ہیں۔ آپ کھڑے ہو کے سیدھے جو آپ دیکھیں گے بغیر سر اٹھائے بغیر سر نیچے کیے سیدھے جو آپ کو دکھائی دے گا اس کو مرالعین کہتے ہیں۔ آنکھ کے نگاہ کے پڑنے کی جگہ وہاں سے جب ڈھلتا ہے تو عصر کا وقت ہوتا ہے، اور ایک تیسرا جو اس کا دلوک ہوتا ہے وہ جب افق سے غائب ہوتا ہے، وہ بھی نیچے جا کے ڈھل جاتا ہے۔ تو یہ 3 وقت ہے، جب زوال میں ڈھلتا ہے نصف النہار کے بعد تو فوراً ظہر کا وقت ہوتا ہے، ظہر کی نماز کا اہتمام کرو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مرالعین سے جب دلوک ہوتا ہے ڈھلتا ہے تو عصر کی نماز پڑھو، اور جب افق سے غائب ہو جائے تو مغرب کی نماز پڑھو، جیسے سورج غروب ہوتا ہے مغرب کی نماز، اور پھر رات کی تاریک ہونے تک غسق ہوتا ہے، گویا جب شفق ختم ہو جائے، سورج کی للائی ختم ہو جائے تو اس کے بعد غسق شروع ہوتا ہے، تو وہاں جو ہے حکم یہ دیا گیا کہ عشاء کی نماز پڑھو، اور خاص طور سے فجر کی نماز کا اہتمام کرو۔ آخر میں فجر کے تو گیا اس میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس کے بعد خاص طور سے آگے دیکھیے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یہ تمام مسلمانوں کو تو عام طور پر 5 وقتہ نماز کے اہتمام کو حکم دیا گیا کہ اسی نماز سے وہ توانائی حاصل ہوگی جس سے تم مشرکین مکہ کے معاندانہ سرگرمیوں کا مقابلہ کر سکو گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی حکم کیا کہا گیا کہ رات میں اٹھ کے تم فتحجد بھی ہے نا نافلۃ لک، تہجد کا اس میں رات میں اہتمام کرو اٹھ کے، یہ مزید برا ہے تمہارے لیے، نافلۃ لک یہ مزید برا ہے صرف تمہارے لیے۔ گویا تہجد تو آپ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھا، لیکن عامۃ المسلمین پر فرض نہیں تھا، نفل سب لوگ اپنے اپنے طور پر جو چاہے پڑھ سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک طرح سے فرض تھا۔ اس لیے کہ سورہ مزمل میں بھی آپ دیکھیے کہ وہاں آپ کو جب قرآن مجید کے کا متحمل بنانے کے لیے آپ قرآن مجید کی 11 بار جو تھا وہ ڈالنے کے لیے آپ پر یہ حکم دیا گیا تھا کہ تیاری کریں آپ، کیونکہ وہ وہاں کیا کیا گیا تھا کہ ایک بھاری بوجھ آپ پر ڈالنے والے ہیں، کیا لفظ ہے؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، تو یہ قولا ثقیلا یعنی قرآن مجید کا جو بوجھ ہے، یعنی خاص طور سے دعوت کا، یہ بہت بڑی آپ کی ذمہ داری تھی جو جس منصب پر اب آپ فائز کیے جانے والے تھے، تو اس کے متحمل بننے کے لیے آپ اہتمام کریں تہجد کا، تاکہ آپ کے اندر وہ توانائی پیدا ہو جائے
کہ جس بنیاد پر آپ یہ کام بخوبی کر سکیں۔ اور ان سخت حالات میں بھی یہ کہا گیا کہ صاحب نماز کا اہتمام کریں، اور آپ کے لیے خاص طور پہ کہا گیا کہ تہجد کا اہتمام کریں، یہ مزید بنائیں آپ کے لیے۔ ایسا یہ بات ہے کہ رب کا مقام محمودہ ہیں، ایسا یہ بات ہے کہ رب کا، اس کی امید ہے کہ تمہارا رب تمہیں جو ہے مقام محمود پر اٹھائے گا، مقام محمود ہے تمہیں مقام محمود پر فائز کرے گا۔ مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود کا مطلب یہ ہے کہ آج تو دنیا میں ہر طرف سے آپ پر تنقید ہو رہی ہے، کوئی آپ کی مذمت کر رہا ہے، کوئی تنقید کر رہا ہے، اور کوئی استہزاء اور مذاق اڑا رہا ہے، ہر طرف آپ کی راہیں روکی جا رہی ہیں۔ گویا آپ اس وقت جو دنیا میں بظاہر نیک نام نہیں ہیں، لیکن بہت وقت قریب ہے جب ایسا وقت آئے گا کہ جب آپ دنیا سے جائیں گے تو ہر طرف آپ ہی کا چرچا ہوگا، آپ ہی کا ذکر خیر ہوگا، اور آپ کے ہر طرف تعریف ہی کی صدا بلند ہوگی۔ اور آخرت میں بھی آپ کو مقام محمود پر فائز کیا جائے گا کہ آخرت میں آپ ہی طرح وہ ہوں گے کہ جس کو شفاعت کا حق اللہ تعالیٰ دے گا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ جو شفاعت حدیث کے مطابق جس طرح کی روایت بیان کی جاتی ہے کہ لوگ پریشان ہوں گے، حضرت آدم کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے کہ نہیں میں نہیں کر سکتا، ابراہیم کے پاس جاؤ، وہ کہیں نہیں میں نہیں کر سکتا، فلاں کے پاس جاؤ، کہیں میں نہیں کر سکتا، فلاں کے پاس جاؤ، پھر آخر میں یہ ہوگا کہ نہیں محمد کے پاس جاؤ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کریں گے کہ امت کو بخش دیا، امتی 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 کریں۔ تو یہ مقام جو آپ کو حاصل ہوگا آخرت میں، یہ بہت مقام محمود، بہت اعلیٰ مقام ہوگا۔ تو گویا دنیا میں بھی جب آپ جائیں گے دنیا سے تو ہر طرف آپ کی گویا تعریفی کے کلمات بلند ہوں گے، اور آخرت میں بھی آپ کو اعلیٰ مقام حاصل ہوگا مقام محمود پر۔ تو مقام محمودہ یہ اسی طرح اشارہ ہے کہ امید ہے کہ تمہارا رب تم کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اب یہ دعا سکھائی جا رہی ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہجرت کا وقت بالکل قریب آ گیا ہے۔ ہجرت کی جتنے وقت قریب آتا جا رہا تھا اتنے ہی مسائل و مشکلات آپ کے بڑھتے جا رہے تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہجرت سے عین پہلے دار الندوہ میں ایک میٹنگ ہوئی تھی، اور اس دار الندوہ میں قبیلہ قریش کے جتنے بھی خاندان کے لوگ تھے ان سب کے شیوخ، سب کے جو سردار تھے وہ سب جمع ہوئے تھے، اور انہوں نے یہ کہا، طے کیا کہ سب مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ خاتمہ کر دیں، تو پھر بنو ہاشم کس سے اپنے خون کا بدلہ لیں گے، کس سے قصاص کی جنگ لڑیں گے۔ جب تمام قبائل قریش مل کر کے یہ کام کریں گے تو یار سب سے مقابلہ کرنا ان کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ یہ ابو جہل کی تجویز تھی، اور اس تجویز کو پاس کیا، اور تمام قبائل کے شیوخ جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد منتظر تھے، گھر کے باہر کھڑے تھے کہ آپ نکلیں تو آپ کا خاتمہ کیا جائے نعوذ باللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی، جب وہ کھڑے تھے آپ کے گھر معاشرہ کر کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مین دروازے سے انہی کے سامنے سے نکلے، اور ان کے سروں پہ خاک ڈالتے ہوئے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ بت کی طرح اس طرح بیٹھے رہ گئے، ان کی آنکھیں پتھرا گئیں، دیکھ نہیں سکے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سلا کے وہ نکلے، پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ کے گھر گئے، وہاں اٹھنی تیار تھی، اسی پہ بیٹھ کر کے پھر جا کر کے غار ثور میں مقیم ہو گئے، پناہ لی وہاں۔ تو بہرحال یہ ان کی اسکیم تھی، یہ چاہتے تھے کہ اس طرح آپ کے ساتھ معاملہ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کہ یہ حالات پیدا ہوتے ایک دعا سکھائی کہ وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اور اس دعا کے نتیجے میں
گویا آپ کو یہ اطمینان دلا دیا گیا کہ آپ جو ہجرت کریں گے تو ایسے نہیں ہے کہ جیسے کوئی بھگوڑا بھاگ کر کے کہیں جا کے پناہ لے، اور ہر یعنی نکلنا بھی آپ کا باعزت ہوگا اور آپ کا داخلہ بھی نہایت ہی باعزت ہوگا۔ تو یہ دعا سکھائی گئی کہ وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، کہو دعا کرو کہ اے میرے رب مجھے نکال، عزت کا نکالنا۔ صدق کے معنی ہوتے ہیں عزت بھی، استحکام بھی، ہے نا، تو عزت و استحکام کے ساتھ مجھے نکال، اور وادخلنی واخرجنی مخرج، نہیں وادخلنی مدخل، پہلے دیکھیے داخلہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، یعنی خروج سے پہلے دخول کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، کہ گویا آپ کے نکلنے سے پہلے جہاں آپ جا کے قیام کریں گے اس کی جگہ پہلے سے متعین کر دی گئی، اور وہ گویا اس اعزاز کے ساتھ وہاں آپ کو ٹھہرانے کا اہتمام و انتظام پہلے کر دیا گیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا پہلے ذکر کیا کہ اے میرے رب ادخلنی مدخل صدق، کہ مجھے داخل کر عزت کا داخل کرنا ہے، عزت و استحکام کا داخل کرنا، اور مجھے نکال عزت کے ساتھ نکالنا، ہے نا، یعنی گویا عزت کے ساتھ میں نکلوں بھی اور عزت کے ساتھ میں نے داخلہ بھی ہو۔ تو عزت کے ساتھ نکلنے کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ صلح کر کے حضرت علی کو اپنے بستر پر نکلے تو کوئی مزاحمت نہیں ہوئی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوا، کسی کو پتہ تک نہیں لگا، ہوا تک نہیں لگی، صبح ہو گئی تب پتہ چلا، جب گئے دیکھا تو حضرت علی کا بستر، اور آپ کے بستر پہ حضرت علی سو رہے تھے، اور نہایت اہتمام کے ساتھ وہاں سے آپ گئے حضرت ابوبکر رضی اللہ کے گھر، وہاں 2 اٹھنیاں تیار تھیں، دونوں اس پہ بیٹھ کر کے آپ لوگ غار ثور میں چلے گئے، اور یہاں سے وہاں تک کوئی مزاحم نہیں ہوا، کسی کو پتہ تک نہیں چلا۔ تو یہ عزت کے ساتھ داخل، اگر چیرہ دستی ہوتی، مار دھاڑ ہوتی، دھکم دھکی ہوتی، کسی طرح کی کوئی مزاحمت ہوتی، کسی طرح آپ جان بچا کے نکل کے بھاگتے تو یہ عزت کے نکلنا نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا اہتمام کیا کہ سب لوگ بیٹھے بیٹھے سوتے رہ گئے اور آپ نے اہتمام کے ساتھ نکل کر کے چلے گئے۔ وَجَعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور خود اپنے پاس سے، من لدن کا اپنے اہتمام سے تو میری سلطان نصیرہ، طاقتور مدد فرما، طاقتور مدد فرما۔ طاقتور مدد کا مطلب یہ ہوا کہ اس پورے مرحلے میں اپنی طاقت اور قوت سے میری مدد فرما کہ میرا مرحلہ یہ پورا ہو جائے۔ اب آپ دیکھیے طاقتور مدد کا مطلب کیا ہوا، جب غار ثور سے آپ نکلتے ہیں، پہلے تو 4 دن تک رہے وہاں، پورے مکے میں کھلبلی مچ گئی اور ہر طرف تلاش شروع ہوئی، انعام رکھا گیا کہ صاحب جو پکڑ کے لائے گا اتنے اونٹ انعام دیے جائیں گے، اور سب لوگ تلاش کرتے رہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ لوگ تلاش کرتے کرتے غار ثور تک بھی پہنچے، لیکن کہتے ہیں کہ صاحب مکڑی نے جالا تان دیا، اور وہاں جو ہے گھونسلہ بنا کے کبوتر نے انڈا دے دیا۔ یہ شبہ ہوا کہ اس کے اندر اگر کوئی جاتا تو یہ جالا والا اس طرح نہ ہوتا، بیٹھ کے نہیں جھانکا غار کے اندر، اگر بیٹھ جاتا تو سب لوگ سامنے ہوتے ہیں، اور جب وہ وہاں تک اس کے دہانے تک آدمی پہنچ گیا تھا تو رسول اللہ حضرت ابوبکر رضی اللہ پریشان ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ مت، پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ طاقتور مدد۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ایک مکے کے جو دشوار گزار راستے مدینہ جانے کے تھے، جو مختلف راستے تھے، اس راستوں کا بہت ماہر ایک جو تھا اس کو لیا اور اس نے کہا کہ ہم تلاش کر کے لے آتے ہیں، اور اس کے ساتھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، لیکن ایک مکے کا آدمی تھا کہ جو اس نے کہا تھا کہ ہم جو ہے آپ کو تلاش کر کے لے آئیں گے، اور بہت اسپیڈ سے اس کا گھوڑا دوڑتا رہا، جاتے 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 دیکھ لیا قریب آ گئے کہ آپ یہی جا رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا کہ بالکل قریب پہنچنے والا تھا کہ اس کا گھوڑا اس نے گھٹنے ٹیک دیے،
پتہ نہیں گھوڑے سے اونٹ دوڑایا تھا، تو اس نے گھٹنے ٹیک دیے، اور اس کے بعد پھر وہ اٹھا، اس کو اٹھایا پھر چلا گیا، پھر کچھ دور پہنچ کے پھر اس نے گھٹنے ٹیک دیے، پھر اس نے تیر سے فال نکالا، کہا نہیں یہ ٹھیک بات نہیں ہے، ہمارا جانا صحیح نہیں ہے۔ پھر اس کو ذوالفقار رضی اللہ نے بلا کے پوچھا کہ تم کو کس نے بھیجا ہے، کتنا انعام دیا تھا، کیا دیا تھا، اس کی تفصیل اس نے بتائی، پھر اس کے بعد وہیں سے واپس ہو گیا۔ تو یہ دیکھیے کہ ہر ایسے مرحلے پر کہ جب آپ یعنی گرفتار ہو سکتے تھے یا پتہ چل سکتا تھا، آپ نے ایسے مدد فرمائی کہ کوئی کچھ نہیں کر سکا، کوئی بال کا نہیں کر سکا۔ اور وادخلنی مدخل صدقہ کا مظاہرہ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں ایک ہفتہ پہلے ہی سے پتہ چل گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے والے ہیں اور آ رہے ہیں، پہلے ہی سے آپ کے اعزاز میں، آپ کے استقبال میں لوگ منتظر تھے پہلے سے۔ اور جب آپ جس دن پہنچے ہیں اس دن لوگ کھجوروں کی شاخ پر چڑھ کر کے اوپر، اور عورتیں جو ہیں مکانوں کی چھت پر کھڑے ہو کر کے دیکھ رہی تھیں، اور جب آپ قریب پہنچے ہیں، جب آپ دھول اسی اڑنے لگے، معلوم ہے کوئی آ رہا ہے، جب پتہ چل گیا کہ قریب آ گئے تو جو بچیاں تھیں انہوں نے دف بجا کے آپ کا استقبال کیا، اور زبردست استقبال، ایسا استقبال کہ اس وقت تک سرزمین عرب نے ایسا والہانہ استقبال کسی کا نہ کیا تھا نہ دیکھا تھا۔ تو اس اعزاز کے ساتھ آپ کا داخلہ ہوا مدینے میں، اور عبداللہ ابن ابی جس کی تاج پوشی ہونے والی تھی، وہ تاج پوشی ظاہر ہے کہ منتقل ہو گئی، وہ تاج پوشی آپ کے سر پہ ہو گئی کہ تمام مدینے کے لوگوں نے مل کر آپ کو اپنا امیر بنا لیا ہے، اپنا خلیفہ بنا لیا، اور عبداللہ ابن ابی اندر ظاہر ہے کہ اس کے اندر غصہ تھا، لیکن اس کا اظہار کسی کرتا ہے کہ جب پوری پبلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی، اکیلا وہ کیا کرتا، تو وہ بھی جو ہے کھسیانی بلی کھمبا نوچے، وہ بھی کسی طرح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، چلیے صاحب ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، لیکن مرتے دم تک وہ اس دشمنی کو نبھاتا رہا، بھولا نہیں، وہ جو کسک تھی اس کے اندر اپنی تاج پوشی کی وہ باقی رہی۔ کئے منٹ ہوئے؟ ہو گیا؟ چلیے کوئی سوال ہیں؟ کیا جی؟ ہاں تو ترکن علیہم شیئن قلیلا لقد کدت، قریب تھا کہ تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ مائل ہو جاتے، شیئن قلیلا کا مطلب تھوڑا سا، یعنی کچھ نہ کچھ معمولی سے تم مائل ہو جاتے، ہے نا، یعنی کچھ ان کی بات مان لیتے، کسی بھی درجے میں توحید پہ کوئی سمجھوتا کر لیتے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے قدم کو جمائے نہ رکھتا، توحید پر تم کو قائم نہ رکھتا، تمہارے دل کو مضبوط نہ کرتا، تو جس طرح کے حالات تھے اس میں تم گویا ان کی بات ماننے پر کچھ نہ کچھ مجبور ہو جاتے۔ اور شفاعت یہ آف لائن ہے کہ آن لائن ہے؟ آن لائن چلیے 5 منٹ اس پر بھی ہو جاتی ہے۔ دیکھیے شفاعت کا جہاں تک معاملہ ہے، عام طور پر جو لوگ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اور سب لوگ جنت میں چلے جائیں گے، قرآن مجید سے یہ لگتا ہے کہ اس طرح کی شفاعت آپ نہیں کریں گے، اس لیے کہ اگر یہ شفاعت ہوگی تو قرآن مجید تو اسی کی تردید کر رہا ہے، حدیث میں ہے، حدیث میں جو ہے اس کو قرآن مجید کو سامنے رکھ کر کے اس کی تعویل ہوگی نا، اس کی تعویل ہوگی۔ مثلا دیکھیے شفاعت کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس ٹرین کا ٹکٹ ہے،
آپ دلی جا سکتے ہیں، ہے نا، ٹکٹ ہے آپ کے پاس۔ اب یہ ہے کہ سیٹ خالی ہے، اپ گریڈ کر کے آپ کو فرسٹ کلاس میں بیٹھا دیں، اے سی میں بیٹھا دیں، تو یہ تو کر سکتے ہیں۔ لیکن ٹکٹ ہی نہ ہو پھر تو آپ کو کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اگر کوئی ظالم ہے، جابر ہے، سرکش ہے، باغی ہے اور اس کی گناہ کی گٹھری زیادہ ہے تو اس کے بارے میں تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ جہنم میں جائے۔ فمن یعمل میں وہ دیکھیے فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ۔ نیکی کی گٹھری اگر اس کا پلڑا بھاری ہے، یعنی نیکی آپ کے پاس زیادہ، یہ نہیں کہ برائی نہیں ہے، آپ نے کچھ غلط کام بھی کیا ہے لیکن نیکی کا پلڑا بھاری ہے تو آپ کو گویا جنت ملے گی، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت یہ ہوگی کہ گویا آپ کے ایمان کی وہ تصدیق کریں گے۔ ہر امت کے نبی کو امت کے سامنے اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا اور یہ کہے گا کہ آپ نے کیا دعوت دی تھی، اور جو دعوت دی وہ بیان کریں گے، اور جو لوگ اس پر عمل کرنے والے ان کی تصدیق کریں گے کہ یہ لوگ تھے جو اس پر عمل کرنے والے تھے۔ یہی تصدیق، یہی شہادت، یہی سفارش ہے۔ کیوں؟ بھائی پیشانی سے ظاہر ہوگا، بہت ساری اس کی علامتیں ہیں، کچھ حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ سیماؤں فی وجوہہم اثر السجود، ہے نا، اور بھی بہت سی ہیں، تو اس سے ظاہر ہوگا کہ یہ نمازی رہا ہے نا۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین و شریعت پر عمل کرنے والے ہوں گے آپ اس کی تصدیق کریں گے، اور جو اس کی مخالفت کرنے والے گناہ گار تھے آپ یہ کہیں گے کہ یہ میری شریعت پر انہوں نے عمل نہیں کیا۔ تو جو عمل نہیں کیا، رسول کسی کے بارے میں کہہ دے یا قرآن مجید یہ کہے، شکوہ کرے کہ یا رب ان قومی ھذا القرآن مہجورا، رسول شکوہ سمجھو گا نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے کہ یا رسول یا رب ان قومی ھذا القرآن مہجورا، رسول یہ کہے گا کہ میرے رب میری قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا۔ اور جانتے ہیں چھوڑنے میں کیا چیزیں ہیں؟ چھوڑنا تو ایک یہ ہے کہ اس میں بنا کر کے جزدان میں بہترین آپ سجا کر کے الماری میں رکھ دیں، ایک چھوڑنا یہ بھی ہے۔ ایک چھوڑنا یہ بھی ہے کہ صاحب بغیر سوچے سمجھے صرف آپ الفاظ دہراتے جائیں، کچھ سمجھیں نہ، یہ بھی چھوڑنا ہے۔ چھوڑنا یہ بھی ہے کہ آپ پڑھیں، سمجھیں، تحقیق کریں، عمل کچھ بھی نہ کریں، یہ بھی چھوڑنا ہوا۔ یہ مت سمجھیے کہ صرف تلاوت کرنے والا یا مطالعہ کرنے والا یا پڑھنے والا اور اس میں تحقیق کرنے والا وہ تو اس نہیں چھوڑنے والا ہے، نہیں، کل مطالعہ کرتے ہیں مستشرقین، اعلیٰ درجے کی تحقیق کرتے ہیں، وہ کل عمل نہیں کرتے۔ ہم اگر وہی کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، تو گویا ہم نے بھی چھوڑ دیا قرآن مجید کو۔ تو ان تمام پہلوؤں سے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے، تو جس کے حق میں شکایت صادق آ جائے گی، ظاہر ہے کہ اس کی شفاعت کیسی ہوگی؟ ہاں اس کی اور دوسری نیکیاں ہوں، وہ نیکی اس پہ حاوی ہو جائے۔ مثلا ایک شخص ہے بہت نیک، بڑا دیندار، بڑا تہجد گزار اور بہت ہی حج اور عمرہ کرنے والا، بہت کچھ اس کے پاس نیکیاں ہیں، لیکن کسی کا مال ہڑپ کر لیا، کسی کو ظلم و زیادتی کر دی، کسی کے ساتھ خیانت کر دی، کسی کے ساتھ کچھ کیا، کسی کے ساتھ کچھ کیا۔ اب جتنے لوگ آئے
وہ شکایت کرنے لگے اس کے جو بڑا بڑا ظلم کیا تھا اس نے، اس کے نتیجے میں اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا اس وقت، اللہ تعالیٰ اس کی نیکی اٹھا کے اس کو دے دے گا، اس مظلوم کو اس کی نیکی دے دے گا، پھر دوسرا آئے گا اس کو اس کی نیکی دے دے گا، پھر تیسرا آئے گا اس کو اس کی نیکی دے دے گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ نیکی اس کی ختم ہو جائے گی۔ اب پھر مطالبہ کرنے والے آئیں گے کہ میرے ساتھ اس نے زیادتی کی، اب اس کے پاس تو نیکی دینے کے لیے ہے ہی نہیں، تو اس کا گناہ اٹھا کے اس میں ڈال دے گا، پھر اور آئے گا اس کا گناہ ڈال کے اس میں ڈال دے گا۔ نتیجہ یہی ہوا کہ بہت بڑی نیکی لے کے جانے والا آدمی وہاں بہت بڑے گناہ کے نتیجے میں جہنم میں چلا جائے گا، ہے نا۔ تو عدل کا ترازو جب ہوگا تو اس میں بہت سارے پہلو، ایک آدمی دنیا میں بہت نیک نام نہیں تھا، لیکن بنیادی جو چیز تھی، نماز پڑھتا تھا، مان لیجیے بہت اہتمام سے نہیں پڑھتا تھا لیکن گرتے پڑھتے پڑھتا رہتا تھا، روزہ رکھتا تھا، بڑے اہتمام سے روزہ رکھتا تھا لیکن وہ خضوع جو مطلوب نہ رہتا رہا، اس طرح کی تمام چیزیں کرتا رہا، لیکن کوئی ایسا کام کر گیا جس کو ہم صدقہ جاریہ کہتے ہیں، اور قیامت تک اس کی نیکی جمع ہوتے 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 اتنی ہو جائے گی کہ اس کی جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں سب ختم ہو جائیں اور نیکی ہی نیکی بچے گی۔ تو نیکی کو دینے کے بے شمار اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا کر رکھے ہیں، اگر آدمی اس کا استعمال کرے تو اس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، اور ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں برائی کو ختم کرتی ہیں۔ البتہ بڑی بڑی نیکی جو بڑے بڑے جرائم ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں گناہ کبیرہ، وہ باقی رہیں گے، اس کے لیے آپ اہتمام کریں، توبہ کریں، اجرا کریں، کسی کا مال لیا تو اس کو وہ واپس کر دیں، خیانت کی ہے تو وہ پورا کر دیں، تو اس طرح سے کریں۔ تو شفاعت رسول کی سمجھیے کہ تصدیق کے معنی میں ہوگی، اسی کے حق میں ہوگی جو نیک اور صالح ہوگا۔ آپ بتائیں کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، تو رسول اگر وہ ملائکہ اگر صحیح بات بولیں گے تو کیا رسول جھوٹ بولے گا؟ کسی کے حق میں اگر کوئی سفارش کرے گا تو وہی کرے گا جو اس کا حقدار ہوگا، اسی کے حق میں کرے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ہر چیز کھلی کتاب ہے، سب کچھ جانتا ہی ہے۔ تو پکڑ لو محمد کے دامن، بیڑا پار ہو جائے گا، یہ والی بات ہے۔ یہ خالی آپ نام آ جائے تو چوم کے جو ہے انگلی آنکھ سے لگائیں، سر سے لگائیں، اور اذان ہو نماز ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے نا، تو اس سے تو نہیں نجات ملے گی۔ محمد کے دامن اگر واقعتاً صحیح معنوں میں، جس معنی میں وہ استعمال ہوتا ہے، اس پر پکڑا جائے۔ پکڑ لو محمد کے دامن کا مطلب یہ ہے کہ پورے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو۔ اگر دامن پکڑنے کا یہ مطلب ہے کہ مکمل طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اگر کوئی چلتا ہے تو بتاؤ وہ نہیں جنت میں جائے گا تو اور کون جائے گا؟ لیکن یہاں تو یہ ہے کہ صاحب کچھ مت کرو، بس صرف جو ہے نعرہ لگاؤ۔ دیکھیے اب جو ان کا جو جلسہ ہوتا ہے اس میں سلام پڑھ لیتے ہیں، یا نبی سلام علیکہ، اور جو ہے نعرہ لگاتے ہیں اور یہ سب کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہی نہیں، بنیادی چیز کرتے ہی نہیں۔ تو اصل یہی حال اس حدیث کا بھی ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ تو لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہوا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا تو اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا۔ آخر ابو جہل کا پیر جھٹکتے ہوئے کیوں بھاگ گیا؟ وہ یہ جانتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، یہ تھوڑی کہ صرف زبان سے پڑھ لو تو بس کافی ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری زندگی کا تمام نقشہ تبدیل ہو جانا چاہیے، اور تبدیل ہوگا تبھی وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے مترادف ہوگا، اس کے لیے وہ تیار نہیں تھا۔ تو آج یہ صورتحال ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور جہاں ہیں وہیں کھڑے ہیں، ایک قدم بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ روایتی طور پر جس طرح ہمارا گھرانہ ہے اتنے ہی ہم جتنے گھریلو خاندانی مذہبیت ہے اتنی رہتی ہے، باقی بس جو سماجی روایت ہے اسی پر قائم ہے نا۔ ہو گیا؟